بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جس میں سے آج ہم سبق نمبر 46 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان زکوٰۃ کا مصرف ہے، اور یہ عنوان کچھ اسباق سے جاری ہے کہ زکوٰۃ کو کہاں پر خرچ کرنا چاہیے اور زکوٰۃ کو کس طرح خرچ کرنا چاہیے۔ اس کو زکوٰۃ کا مصرف کہتے ہیں اور اس کے مسائل ہم تفصیلاً پڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1895، جو شخص پہلے فقیر رہا ہو اور وہ کہتا ہو کہ میں فقیر ہوں، تو اگرچہ اس کے کہنے پر انسان کو اطمینان نہ ہو، پھر بھی اسے زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ یعنی ایک شخص ہے جو کہ پہلے فقیر رہا ہے، پہلے فقیر تھا، مشہور تھا کہ یہ اس کے پاس سال بھر کا خرچہ نہیں ہے اور یہ زکوٰۃ لینے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں فقیر ہوں، اگرچہ اس کی بات پر انسان کو اطمینان نہ بھی ہو، پھر بھی اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کیونکہ اس وجہ سے کہ وہ پہلے سے فقیر رہا ہے۔ لیکن جس شخص کے پاس کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ وہ پہلے فقیر رہا ہے یا نہیں، تو احتیاط کی بنا پر جب تک اس کے فقیر ہونے کا اطمینان نہ کر لے، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ یعنی ایسا شخص جس کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ وہ فقیر رہا ہے یا نہیں، وہ مشہور نہیں ہے کہ وہ فقیر رہا ہے، تو اس کے بارے میں احتیاط کی بنا پر اطمینان کرے، تحقیق کرے۔ جب اسے اطمینان حاصل ہو جائے کہ ہاں واقعاً یہ فقیر ہے، تو پھر اسے زکوٰۃ دے سکتا ہے، ورنہ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اگر اطمینان حاصل نہ ہو تو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، جب اطمینان حاصل ہو جائے تب اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ یہ مسئلہ نمبر 1896، جو شخص کہے کہ میں فقیر ہوں اور پہلے فقیر نہ رہا ہو، اگر اس کے کہنے سے اطمینان نہ ہوتا ہو تو اسے زکوٰۃ نہ دی جائے۔ پہلے والا تقریباً ملتا جلتا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں فقیر ہوں لیکن اس کے کہنے پہ اطمینان نہیں ہو رہا، اور اس کی صورتحال یہ ہے کہ وہ پہلے فقیر نہیں رہا، تو اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ اسے زکوٰۃ نہ دی جائے جب تک کہ اطمینان نہ ہو۔ ہاں، اگر اسے اطمینان کسی طرح سے ہو جاتا ہے تو پھر اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اگر اطمینان نہیں ہوتا تو پھر اسے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ 1897، جس شخص پر زکوٰۃ واجب ہو، اگر کوئی فقیر اس کا مقروض ہو تو وہ زکوٰۃ دیتے ہوئے اپنا قرض اس میں سے حساب کر سکتا ہے۔ خمس میں ہم نے بتایا تھا کہ ایسا نہیں کر سکتا، البتہ اس میں زکوٰۃ میں جو ہے وہ ایسا کر سکتا ہے کہ وہ اگر کوئی اس کا مقروض ہے فقیر اور اس کو وہ زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو اس زکوٰۃ میں سے اس کا قرضے کا حساب کر سکتا ہے، جتنا اس کے اوپر قرضہ بنتا ہے وہ اس میں سے زکوٰۃ سے منہا کر کے باقی رقم جو ہے اس کی بنتی ہے، جو بچتی ہے،
وہ اس کو زکات کے طور پر دے سکتا ہے. یعنی سارے کی ساری رقم ہوگی تو زکات کے طور پر، البتہ اس میں سے جتنا اس کا قرضہ بنتا ہے وہ قرضہ اس میں سے منہا کر سکتا ہے. اب آ جائیے مسئلہ نمبر 1898. اگر فقیر مر جائے اور اس کا مال اتنا نہ ہو جتنا اس نے قرضہ دینا ہو تو قرض خواہ قرضے کو زکات میں شمار کر سکتا ہے. کریں گے مثلا اگر فقیر مر گیا، جو زکات لیتا تھا وہ مر گیا اور اس کا مال اتنا نہ ہو جتنا اس نے قرض دینا ہو تو قرض خواہ قرضے کو زکات میں شمار کر سکتا ہے. مثلا ایک فقیر ہے، وہ مر گیا، اس کے پاس جو مال بچا ہے، جو ملکیت بچی ہے، وہ اتنا ہے کہ جو جس کا مقروض ہے اس سے کم ہے. مثلا فرض کر لیں اس کے اوپر 50,000 روپے جو ہے کسی کا قرض ہے اور وہ فقیر جو ہے وہ مر گیا. اب اس کا جتنا مال بچا ہے وہ مثلا 10,000 ہے اور اس کا مقروض وہ کتنے کا ہے؟ 50,000 کا. تو اب جو زکات دینے والا ہے وہ اس میں سے اس کے لیے باقی جو حصہ بچتا ہے اس کو زکات میں شمار کر سکتا ہے. مثلا 40,000 جو ہے 10,000 وہ قرضے کے طور پر لے لے گا اور باقی جو بچتے ہیں 40,000 پہ وہ زکات میں شمار کر سکتا ہے. بلکہ اگر متوفی کا مال اس پر واجب الادا قرضے کے برابر ہو اور اس کے ورثہ اس کا قرضہ ادا نہ کریں یا کسی اور وجہ سے قرض خواہ اپنا قرض واپس نہ لے سکتا ہو تب بھی وہ اپنا قرضہ زکات میں شمار کر سکتا ہے. کہنے کہ متوفی جو مرحوم ہے، جو فقیر مر گیا تھا، اس پر جتنا قرضہ ہے وہ واجب الادا قرضے کے، جو اس کا مال بچا ہے وہ واجب الادا قرضے کے برابر ہے. مثلا اس کے پاس مال بچا ہے 50,000 اور قرضہ اسے دینا ہے 50,000. اب کیا ہوا؟ وہ مر گیا. ان کے ورثہ جو ہیں انہوں نے کیا کیا کہ اس کا قرضہ ادا نہیں کیا، جو 50,000 تھا وہ آپس میں تقسیم کر لیا. ایک صورت یہ آپس میں تقسیم کر لیا، اس کو قرضہ ادا نہیں کیا. اور دوسری صورت یہ کہ یا کسی وجہ سے وہ قرض خواہ جو ہے قرض لینے والا اس سے قرض حاصل نہیں کر پا رہا، قرضہ واپس نہیں لے سکتا. تو ان دونوں صورتوں میں وہ قرضہ جو ہے وہ زکات میں شمار کر سکتا ہے. مثلا اس کے 50,000 تقسیم ہو گئے، اس کے اوپر 50,000 کا قرض تھا، اب وہ 50,000 خمس کے اپنے پاس رکھ کر خمس میں شمار کر سکتا ہے. وہ ارثو مقروض جو مر گیا تھا اس کا قرضے کا حساب کر سکتا ہے. اچھا، اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 1899. یہ ضروری نہیں کہ کوئی شخص جو چیز فقیر کو بطور زکات دے اس کے بارے میں اسے بتائے کہ یہ زکات ہے، بلکہ اگر فقیر زکات لینے میں شرمندگی محسوس کرتا ہو تو مستحب ہے کہ اسے مال تو زکات کی نیت سے دیا جائے لیکن اس کا زکات ہونا اس پر ظاہر نہ کیا جائے. مثلا کہہ رہے کہ کسی کو اگر فقیر کو ہم زکات دیتے ہیں تو اس کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ میں زکات کے طور پر دے رہا ہوں، بلکہ اگر اسے نہ بتائے کہ یہ زکات ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ کہہ رہے کہ بعض اوقات ایسا کوئی فقیر ہے کہ جس کو زکات لینے میں شرمندگی محسوس ہوتی ہے
وہ آر محسوس کرتا ہے زکات لینے میں، جھجک محسوس کرتا ہے، تو اس صورت میں مستحب ہے کہ اسے جو مال دے اس کی نیت تو زکات کی کرے، لیکن اس پر ظاہر نہ کرے کہ یہ میں تمہیں زکات کے طور پہ دے رہا ہوں۔ زکات کے عنوان سے تو دے رہا ہے، لیکن زکات کا اسے بتانا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اسے مال دے دے اور نیت اپنے پاس وہ زکات کی کر دے تب بھی کافی ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 1900۔ اگر کوئی شخص یہ خیال کرتے ہوئے کہ کسی کو زکات دے کہ وہ فقیر ہے اور بعد میں اسے پتا چلے کہ وہ فقیر نہ تھا، یا مسئلے سے ناواقف ہونے کی بنا پر کسی ایسے شخص کو زکات دے دے جس کے متعلق اسے علم نہ ہو کہ وہ فقیر نہیں ہے، تو یہ کافی نہیں ہے۔ لہذا اس نے جو چیز اس شخص کو بطور زکات دی تھی اگر وہ باقی ہے تو ضروری ہے کہ اس شخص سے واپس لے کر مستحق کو دے۔ اچھا، مثلا کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے، یہ خیال کرتے ہوئے کہ یہ فقیر ہے، اسے زکات دے دی، بعد میں اسے پتا چلا کہ میں نے جس شخص کو زکات دی ہے وہ تو فقیر نہیں تھا۔ ایک صورت یہ، دوسری صورت یہ کہ مسئلے سے ناواقفیت کی بنا پر ایسے شخص کو زکات دے دے جو فقیر نہیں تھا، تو وہ زکات دینا دونوں صورتوں میں، اسے فقیر کا پتہ نہ چلے، فقیر سمجھ کر دے دے، بعد میں اسے پتا چلے کہ فقیر نہیں ہے، اور یا فقیر تھا ہی نہیں، تو اس صورت میں دونوں صورتوں میں زکات یہ کافی نہیں ہے۔ لہذا کیا کرنا چاہیے اسے؟ اس کا وظیفہ یہ ہے کہ اس نے جو چیز اس شخص کو بطور زکات دی تھی اگر وہ باقی ہو تو ضروری ہے کہ اس شخص سے واپس لے لے۔ جو چیز اس نے مثلا گندم دی ہے، مثلا جو دی ہے، مثلا سونا چاندی، جو بھی، گیہوں، جو، کھجور، کشمش یا گائے، بھیڑ، بکری، جو بھی زکات ہو یا قیمت دی ہو، اگر وہ اس شخص کے پاس ابھی تک باقی ہے تو ضروری ہے کہ اس شخص سے وہ واپس لے لے اور مستحق کو دے دے۔ یعنی پہلے والے سے جو زکات کا مستحق نہیں تھا اس نے مستحق سمجھ کے دے دیا، اس سے واپس لے لے، اور جو حقیقی مستحق ہو اس تک پہنچائے، اس کو دے۔ اب یہاں تک ایک صورت کے وہ چیز ابھی باقی ہے۔ دوسری صورت یہ کہ اگر ختم ہو گئی وہ چیز جو بطور اس نے زکات دی تھی، مثلا گندم دی تھی اس نے کھا لی، یا مثلا ایسی کوئی چیز دی تھی اس کے پاس ختم ہو گئی، تو اگر لینے والے کو علم تھا کہ وہ مال زکات ہے تو انسان اس کا عوض اس سے لے کر مستحق کو دے سکتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جو لینے والا ہے اس کو پتا تھا کہ زکات ہے اور اسے یہ بھی پتا تھا کہ میں مستحق نہیں ہوں، اس کے باوجود اس نے وہ مال زکات لیا اور کھا لیا، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا عوض اس سے لے کر کسی مستحق کو دے سکتا ہے دینے والا۔ اور اگر لینے والے کو یہ علم نہ تھا کہ وہ مال زکات ہے تو اس سے کچھ نہیں لے سکتا۔ وہ جس کو دیا تھا اسے پتا نہیں ہے کہ یہ زکات ہے، اس نے دے دیا، اس نے استعمال کر لیا، اب اس سے وہ زکات دینے والا جو ہے وہ چیز اس سے دوبارہ عوض اس کا نہیں لے سکتا، اور انسان کو اپنے مال سے زکات کا عوض مستحق کو دینا ضروری ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنے مال سے جو اس کا اپنا ذاتی مال ہے وہ زکات جو اس نے غیر مستحق کو دے دی ہے اس کا عوض اسے کسی مستحق کو دینا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ فقیر کی شناخت کے لیے
तहकीक की हो या शरई दलीलों की बिना पर दिया हो, तब भी एहतियात वाजिब की बिना पर यही हुक्म है। कह रहे हैं कि यहां तक कि पहले उसने तहकीक भी की थी, शरई दलीलों पर भी अमल किया था फकीर को शनाख्त करने के लिए, लेकिन बाद में पता चला कि वो फकीर नहीं है, तो एहतियात वाजिब की बिना पर तब भी यही हुक्म है कि उसका एवज दे दे। यानी ये तमाम सूरतें होंगी कि अगर वो चीज बाकी है तो उससे वापस ले ले, अगर खत्म हो गई है और लेने वाले को ज़कात का इल्म था तो उससे एवज ले ले, अगर लेने वाले को ज़कात का इल्म नहीं था तो फिर इंसान अपने माल से उसका एवज दे देगा, अगरचे उसने तहकीक और शरई दलीलों को बेरुए कार लाकर शनाख्त करने की फकीर की कोशिश की थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो फकीर नहीं था, तो एहतियात वाजिब की बिना पर वो उसका एवज अदा करेगा। वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।